الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شوق بلند آواز نال اونچی آواز نال پڑھو جھوم جھوم کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. دوستان اسلام، میرے واجب الاحترام حق دے قدردان سنی مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و درود کے بعد قادر مطلق جل شانہ دی بارگاہ اقدس کے اندر دعا ہے، حق تعالی جل شانہ ناچیز
اور موجود مسلمانہ دے اور ساڈے بھائی ظفر حسین صاحب مرحوم دے اساں سب دے سابقہ حالیہ صغیرہ کبیرہ ظاہری تے پوشیدہ تمام گناہ معاف فرماوے۔ دوستان اسلام، جناب نو بخوبی علم ہے اج دی بابرکت محفل شریف بسلسلہ ایصال ثواب بھائی محمد ظفر حسین مرحوم واسطے سجائی گئی ہے۔ بندہ ناچیز حق دوستی رکھن والے ظفر حسین صاحب کے بیٹا جی محمد مظہر حسین صاحب دی دعوت دے اتے جناب دے سامنے جامعہ مسجد گلستان علی دے اندر ایک مرتبہ پھر خدمت دین واسطے حاضر ہویا ہے۔ دعا گوا مالک تعالی صدقہ اپنے دین حق دے سچے فقیراں دا بھائی محمد ظفر حسین صاحب دی کامل مغفرت بخشش فرماوے اور نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار دی شفاعت نصیب فرماوے۔ اساں سب دی اس حاضری نو مرحوم دے حق وچ بخشش دا سامان بناوے۔ دوستان گرامی، ناچیز دا اج دا موضوع محفل شریف دی مناسبت دے نال ایصال ثواب اور عظمت والدین، ایصال ثواب اور عظمت والدین۔ اس تو پہلا دو تین اشعار ایک نصیحت بھرے کلام دے جناب دے گوش گزار کراں گا، جیڑا کہ اس دنیا تو جان والا مسلمان اپنے پیچھے رہن والیاں نوں اپنے حال دے اندر، اپنے انداز دے اندر، اپنے پسماندگان نوں نصیحت اور وصیت کر رہا ہوندا ہے۔ جس حال وچ جنہاں الفاظ وچ نصیحت کر رہا ہوندا ہے، میں وہ الفاظ اشعار کی صورت وچ جناب دے گوش گزار کرنا۔ ذرا اونچی آواز نال ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ الوداع کر گھینو دوستو، فانی دنیا تو ویدا پیاں۔ شرائکی کلام میں سمجھ آ رہے ہیں؟ بولو چا ٹھر کے سبحان اللہ۔ شاعر الوداع کر گھینو دوستو، فانی دنیا تو ویدا پیاں۔ گھر سنبھالو میرے وارثو، گھر سنبھالو میرے وارثو، گھر سنبھالو میرے وارثو،
ہے امانت جو دے دا پیاں اے تساں جانو تے جانن جگیرا اے پاتی میں نام ڈوبل جلیرا اے تساں جانو تے جانن جگیرا اے پاتی میں نام ڈوبل جلیرا دیکھو کوئی شینا چیندہ پیاں فانی دنیا تو ویدہ پیاں مل کے پڑھ لو الوداع جینو دوستو فانی دنیا تو ویدہ پیاں ساری عمر میں دولت کمائی پر مرتے ویلے میرے کم نہ آئی ساری عمر میں دولت کمائی پر مرتے ویلے میرے کم نہ آئی مرتے ویلے میرے کم نہ آئی ہو کچھ میں دسے دا پیاں ہو کچھ میں دسے دا پیاں فانی دنیا تو ویدہ پیاں الوداع فانی دنیا تو ویدہ پیاں اے میرے سر تے گناہ ہزاراں میں نبی پاک تو شرم سارا مومن دی نشانی گناہ کر کے کبھی آکر نہیں کرے گا گناہ کر کے کبھی فخر نہیں کرے گا گناہ کر کے کبھی خوش نہیں ہوئے گا وہ ہمیشہ گناہ کر کے شرمندہ ہوئے گا شاعران نے میرے سر پہ گناہ ہزاراں اور میں نبی پاک تو شرم سارا اور میں نبی پاک تو شرم سارا پر لاجا مدنی کو لیندا پیاں لاجا مدنی کیونکہ سونا لجپالے سونا لجپالے پر ساڈا بھی برا حال ہے پھر بھی جڑا مومن ہوئے گا او دا سونا پھر بھی لجپالے تاں کر کے شاعر آندا ہے اے میرے سر تے گناہ ہزاراں میں نبی پاک تو شرم سارا میں نبی پاک تو شرم سارا لاجا مدنی کو لیندا پیاں فانی دنیا تو ویدا پیاں الوداع کر گھنو فانی دنیا تو ویدا پیاں گھر سنبھالو میرے وارثو ہے امانت جو دیندا پیاں ہے امانت جو دیندا
साथियां। दोस्तान इस्लाम, इसाले सवाब इसाले सवाब दी महफिल है। सब तो पहला इसाले सवाब दी शरई हैसियत। इसाल दा मतलब होता है भेजना, पहुंचाना, ठीक है। सवाब दा मतलब होता है नेकी करके अपने दुनिया तो गए हुए रिश्तेदारां नू, मुसलमानां नू, दोस्तां नू, ईमान वालियां नू उस नेकी दा सवाब मिल्क करना कि अल्लाह करीमा जेड़ी नेकी मैं कीती है इस नेकी दा अजर जिवें मैनू देना इवें साडे तो पहले जेड़े मुसलमान भिरा टुर गए ने दुनिया तो जेड़ा अजर मैनू देना अल्लाह करीमा ओ अजर मेरे फलाने मुसलमान भिरा नू भी पहुंचा दे। ये सुन्नत है की है, सुन्नत है। हुणे मैं इंशाअल्लाह रहमान कुरान और हदीस विचों पेश करांगा। जरा तवज्जो नाल बोलो सुभान अल्लाह। इतराज किया जाता है कि यार सुन्नी मुसलमान इन्हां दा कोई फौज हो जावे ते ओदा तीजा भी करदे ने, ए ओदा जनाब आली साता भी करदे ने, ए ओदा चलीसवां भी करदे ने, ए ओदी बरसी भी करदे ने। किथे लिखी इतराज होंदा ना, दूसरे लोग इतराज करदे ने मुसलमानां दे उत्ते। इंशाअल्लाह इतराज चुटकियां में उड़ा देंगे, जट भी समझ के उठे। किथे लिखे ये तो बिदात, ये तो हराम, कहीं से साबित नहीं है। मैं सवाल करांगा दोस्तान इस्लाम, ए दसो आपां तीसरे ते की करने, साते ते की करने, चलीसवें ते की करने, बरसी ते की करने। सवाल जवाब ये ही निकलेगा, खाने पका के सामने रख के मौलवी नू बुला उत्ते कुरान मजीद की तिलावत कराने। इस तो बाद छाल मारी ते आप इस तरह की मजलिस सजाने, महफिल सजाने, वाइज और खतीब और मुकर्रर और आलिम दीन नू बुलाने, नात खान नू बुलाने, कारी कुरान नू बुलाने, नाल ही आउण वाले लोकां वास्ते कुछ न कुछ अपनी ताकत हैसियत के मुताबिक लंगर का एहतमाम करने हैं। ठीक है, एतराज ये होता है कि ये बिदअत है। नबी पाक ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं, आले बैत ने नहीं, ये बिदअत है, तुम लोग करते हो, ये जायज नहीं।
میں پوچھنا ہوں دوستان اسلام، اہل عقل بیٹھے، اہل ایمان بیٹھے، یہ دسو ایمان نال دسو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار نے اس انداز جس انداز اج آپاں 14 اگست والے دن آزادی مناؤنے ہیں، نبی پاک نے منائی سی، صحابہ منائی سی، اہل بیت منائی سی، ولیاں منائی سی، جس انداز نال آپاں مناؤنے ہیں تے ادھر اعتراض کیوں؟ اگلی بات، دوسری بات، سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سرکار نے کتابی شکل کے اندر نبی پاک نے ہمیں قرآن کریم دیا ہے؟ نہیں دیا۔ جی نبی پاک نے کتابی شکل کے اندر قرآن کریم نہیں دیا۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی، سیدنا فاروق اعظم اور ایک اور صحابی تھا غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مشورہ کر کے آپس میں کتابی شکل میں قرآن لکھا۔ گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ نبی پاک نے کتابی شکل میں نہیں دیا، حضرت جبریل آتے تھے، دل پر اتارتے تھے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سنا دیتے تھے، امت کو حفظ کر لیتے تھے، وہ سینے محفوظ کر لیتے تھے۔ کوئی جا کے کھجیاں دے پھڑیاں تے لکھدا سی، کوئی جا کے پتھراں تے لکھدا سی، کوئی جا کے ہڈیاں تے لکھدا سی، کاغذی شکل حضور نے نہیں دتا۔ میں پوچھاں گا بڑے کی حیثیت ہے، اے دے اوتے کی حکم لاؤ گے؟ اینو بھی پڑھنا جائز ہویا کہ ناجائز ہویا؟ نبی پاک کی براہ راست تو سنت نہیں ہے۔ کچھ بولو۔ ارے بھائی بات کو بڑھاتا نہیں، بڑھتی جائے گی، آخر کار جمعہ پڑھ کے اٹھنا پڑے گا۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ مختصر کرتا بھائی جان، کسی بھی بات کو، کسی بھی عمل کو، کسی بھی عمل کو، کسی بھی کام کو شریعت کے ترازو میں تول کر دیکھنا پڑتا ہے۔ شریعت نے جس کو حلال کیا اس کو حلال ماننا پڑتا ہے، شریعت نے جس کو حرام کیا اس کو حرام ماننا پڑتا ہے، شریعت نے جس کو جائز رکھا اس کو جائز رکھنا پڑتا ہے، شریعت نے جس کو ناجائز کہا اس کو ناجائز ماننا پڑتا ہے۔ اپنی طرف سے جو حلال کو حرام کرے گا وہ اپنی طرف سے شریعت بنا رہا ہے، جو حرام کو حلال کرے گا وہ بھی اپنی طرف سے شریعت بنا رہا ہے۔ شریعت بنانے والا رسول ہوتا ہے، رسول کے علاوہ کسی کو شریعت بنانے کا اختیار نہیں، رسول کے علاوہ کسی کو حلال حرام، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کی قدرت اور اختیار نہیں۔ بولو چاہ، اگر آپ اس کو حرام کہتے ہیں تو بھائی دلیل تو لائیں۔ ارے بھائی کھانا آگے رکھ کے آپ ختم پڑھتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کہاں لکھا ہے؟
حتیٰ کہ کئیاں لکھ چھڈیا کتاباں کہ ختم والی چیز کھان نالوں نعوذ باللہ من ذالک بندہ سور دا لہو پی لوے او دا گوشت کھا لوے ایک ختم والی چیز کھان. یہ اب شریعت میں زیادتی نہیں ہو رہی, یہ شریعت میں اضافہ نہیں, اپنی طرف سے شریعت بنانے کے مترادف نہیں ہے یہ بات. کون سمجھو بھائی, عبادت نے دو قسم دی. مسلمان دے توجہ میرے وال بھائی, مسلمان دے اتنے عبادت فرض نے دو قسم دی. کنیا قسم دیا؟ دو قسم دی. ایک عبادت بدنی, ایک عبادت مالی, ایک بدنی جسمانی, ایک مالی. مالی کی مثال حج, مالی عبادت کی مثال, مالی عبادت کی مثال زکات, مالی عبادت کی مثال صدقات, مالی عبادت کی مثال فطرانہ, مالی عبادت کی مثال قربانی. کرتے ہو کہ نہیں؟ فرض ہے کہ نہیں؟ حج مسلمانوں کے فرض ہے کہ نہیں؟ قربانی واجب ہے کہ نہیں؟ فطرانہ واجب ہے کہ نہیں؟ صدقات کئی واجب نے کئی مستحبات میں ہیں کہ نہیں؟ اگلی بات بدنی عبادت, نماز, روزہ اور قرآن کریم کی تلاوت. اللہ جل مجدہ الکریم کا ذکر, اذکار, نبی پاک سونے دی سیرت دا ذکر, نبی دے دین دا ذکر, نبی دا دین بیان کرنا اے بھی اللہ دا ذکر, نبیاں دی شان بیان کرنا اے بھی اللہ دا ذکر, ولیاں دی شان بیان کرنا اے بھی اللہ دا ذکر, حلال حرام دے مسئلے بیان کرنا اے بھی اللہ دا ذکر اور عبادت. تو بھائی میں پوچھتا ہوں, ہم تیسرے پر کیا کرتے ہیں, ہم ساتویں پر کیا کرتے ہیں, ہم 40ویں پر کیا کرتے ہیں, اور ہم برسی پر کیا کرتے ہیں؟ یہ دونوں ہی باتیں جمع کر کھانا پکا غربا میں تقسیم کرتے ہیں. یہ بھی عبادت. کون سی؟ مالی عبادت. قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, دین بیان کرتے ہیں, حلال حرام دین اسلام کو بیان کرتے ہیں, جائز ناجائز کے مسئلے لوگوں کو بتاتے ہیں, لوگوں کو انسانی زندگی گزارنے کے طریقے بتاتے ہیں, قرآن و حدیث سے بتاتے ہیں. یہ بھی عبادت. بدنی عبادت بچ کھانے پکاؤنے, ون سبنیاں چیزاں لے آنے, نالے بھی ذہن چ رکھیا جی ہووے حلال دا, نالے بھی ذہن چ رکھیا جی سود کی کمائی, بے غیرتی اور بے حیائی کی کمائی, ٹیکس کی کمائی, کسی پر ظلم زیادتی کرنے کے بعد مال حاصل کرنے والی کمائی, حرام روزی کما کر مال جمع کر کے اگر کوئی اپنے بڑوں کو ایصال ثواب کرنے کی کوشش کرے گا وہ لعنت کا مستحق ہوگا, رحمت نہیں پائے گا. آپ یہ بھی بانڈ رکھنے ہیں شریعت رسول, آپ کوئی بدتمیز ہیں, آپ دین والے آتے, آپ تمیزدار, حق باطل صحیح غلط حلال حرام ہر چیز کے اندر آپ بند کرنے ہیں. یہ ہوئی تو اسلام ہے. گل سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ تو لہذا ایک بدنی عبادت, ایک مالی عبادت. بدنی عبادت کئی فرض نے, کئی واجب نے, کئی سنتا نے, کئی مستحبات نے. ایسے طرح مالی عبادت کئی کچھ فرض نے, کچھ واجب نے, کچھ سنتا نے. ایک بارہ حج,
صاحب حیثیت اتنے فاضے بار بار کرے تے سنت گل سمجھ آ رہی صاحب حیثیت اتنے فاضے نال ہی سجدے خیراتا کرتا رہے تھے مستحب اور سنت گل سمجھ آ رہی ہے تو بھائی 40ویں میں اگر حلال کی کمائی سے مسلمان کچھ مال جمع کر کے کچھ چیزیں جمع کر کے اگر پکا کر لوگوں میں تقسیم کرتا ہے بالعموم بالخصوص نہیں خاص کر کے نہیں جڑے مینوں دیندے نے میں انہاں نوں دیاں گا جڑے مینوں کھواندے نے میں انہاں نوں کھواواں گا جڑے مینوں توندے نے میں انہاں نوں توناں گا ایویں دا نہیں غریبوں میں زیادہ تقسیم کریں اس کا ثواب وہ مرنے والا بھی پائے گا یہ زندہ رہنے والا بھی پائے گا گل سمجھ آ رہی ہے ماشاء اللہ اونچی بولو ذرا سبحان اللہ ارے بھائی توجہ میرے وال ارے بھائی ہمارے بہت بڑے امام ہیں عالم ہیں جن کی کتاب ہے انوار ساتحہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء ان کے شہید ہونے کے بعد سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تیسرے دن 7ویں دن 40ویں دن اور سال بعد آپ صدقہ دیندے سن صدقہ دے کے اپنے چاچا حضرت امیر حمزہ نو دا ثواب بھیجے سن گل سمجھ آ رہی اونچی بولو ذرا سبحان اللہ ہن آکھے جی تے حرام ہو جاندا ہے اتے کول پڑھن نال فاتحہ پڑھن نال فلاں فلاں او کھاندے ہی نہیں حتیٰ کہ ساڈے سنیاں وچ مثال مشہور ہے کہ کسی دوسرے نو ٹکر تو نسانا ہوے تے اتے کول شریف پڑھ دو مشہور ہے ساڈے سنیاں وچ اے سونیا گل سمجھی میں ہن اللہ دا قرآن پیش کراں اونچی بول ذرا سبحان اللہ سورۃ انعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 118 آیت نمبر 118 تے 119 سورۃ انعام واضح موٹا کر کے میں سنا رہا ذرا ذوق نال بول تاکہ میرا بھی ذوق بن جائے اونچی آواز نال سبحان اللہ اے دے اندر تساں کیوں کھاندے ہو ہن رب دا قرآن سن اگلی فاتحہ پڑھ کے تے کول شریف پڑھ کے جڑا کھانا کھاندے کیوں کھاندے ایڈی بدت ہے اس حرام ہے ہن رب دا قرآن سن ہن اے تے فتوی لا اللہ فرمانے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ مانے وچ مانے دے اندر قرآن پڑھن دے اندر مانا کرن دے اندر میں ڈنڈی مارا تے ڈنڈیاں دا مستحق اللہ دا قرآن فرماتا ہے کھاؤ اونا چیزاں اللہ دا قرآن فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ فرماتا ہے کھاؤ اونا چیزاں جنہ چیزاں دے اوتے اللہ دا ذکر کیتا جاوے کھاؤ اونا چیزاں کھاؤ اونا چیزاں اے نہیں فرمایا لا تاکلوا نہ کھایا
نہیں فرمایا، فرمایا فَكُلُوا کھاؤ، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ نعوذ باللہ من ذالک، میرے کو پہلو آیت پاک پڑھن دے اندر غلطی ہو گئی ہے علیہ۔ اللہ فرمانا جیڑیاں چیزاں دے اوتے، اللہ فرمانا جیڑیاں چیزاں دے اوتے میرا ذکر کیتا جاوے او کھاو۔ ان کنتم بیااتہ مؤمنین۔ اگے اللہ فرمانا او چیزاں کھاؤ جنہاں دے اوتے میرا ذکر کیتا جاوے۔ فرمانا اگر تساں میریاں آیاتاں دے اوتے ایمان، اگر تساں میریاں آیاتاں دے اوتے ایمان رکھ دے ہو، میریاں گلاں نو سچا من دے ہو، میرے قرآن نو سچا من دے ہو، میرے دین نو سچا من دے ہو، میری آیاتاں نو سچا من دے ہو، مانا آپ ویکھ لیا جے، تا کر کے میں پارا بھی دسی جانا، سورت بھی دسی جانا، آیت بھی دسی جانا۔ اللہ فرماندا ہے او چیزاں کھاؤ جنہاں چیزاں دے اوتے میرا ذکر کیتا جاوے۔ اگوں فرماندا ہے ان کنتم بیااتہ مؤمنین، اگر تساں میری آیاتاں تے ایمان رکھدے ہو۔ ادا مطلب یہ ہویا جڑے آندے نے حرام ہے، کل پڑھن نال حرام ہو جاندیاں نے چیزاں، فاتحہ پڑھن نال حرام ہو جاندیاں نے چیزاں، جڑے آندے نے حرام ہو جاندیاں نے، ادا مطلب ہے اللہ دی آیاتاں دے اوتے ایمان نہیں۔ اللہ فرماندا ہے کھاؤ اگر تساں ایمان رکھ لو میری آیاتاں دے اوتے، توجہ نال بولو۔ اگے فرماندا ہے، آگے فرمانا توجہ میرے وال، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ۔ آگے فرمانا مولا تعالی، توجہ اگو مولا تعالی انہاں لوکاں نو سوال کردا ہے جڑے آندے نے نہیں کھانا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ فرماندا ہے وما لکم وما لکم او تہانوں کی بنیا ہے، او تہانوں کی ہو گیا ہے اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، تہانوں کی ہویا ہے، تہانوں کی بنیا ہے تساں او چیزاں نہیں کھاندے جڑیاں چیزاں دے اوتے میں رب دا نام لیا جاندا ہے۔ تساں او چیزاں کیوں نہیں کھاندے؟ تہانوں کی بنیا ہے تساں او چیزاں کیوں نہیں کھاندے؟ پہلو او پوچھدے سر تساں کیوں کھاندے ہو، ہن اساں پوچھاں گے تساں کیوں نہیں کھاندے؟ کیوں اساں کیوں پوچھاں گے؟ کیونکہ رب پوچھدا پیا۔ تانوں کوئی چمونڈا تے نہیں لڑ گیا، تانوں کوئی ڈینگو تے نہیں لڑ گیا۔ عجیب گل ہے، عجیب گل ہے، عجیب گل ہے۔ رب تعالی فرمانا ہے تانوں کی بنیا ہے تساں او چیزاں کیوں نہیں کھاندے جنہاں دے اوتے رب دا نام لیا جاوے، رب دا ذکر کیتا جاوے، رب دا نام لیا جاوے۔ ادھر ویکھ میں تیرے تو سوال کرنا وا، اللہ دے بندے مینوں دس ہر حلال چیز کھان تو پہلا مسلمان کی پڑھدے؟ بولو 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 بولو، ہر حلال چیز کھان تو پہلا کی پڑھ دیو؟ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا جیڑا یہ پڑھے گا شیطان تو بچ جاوے گا، جیڑا نہیں پڑھے گا او دے نال شیطان شامل ہو جائے گا۔ کی مطلب؟ حضرت دا فیض بھی ادھر رل جائے۔ میں پوچھنا وا ادھر ویکھ اللہ دیا بنیا، بسم اللہ پڑھ دیو کھانے تو پہلا، پین تو پہلا، حتیٰ کہ کپڑے پان تو پہلا۔ میں پوچھنا وا بسم اللہ کے دا ذکر ہے، بسم اللہ کے دا کلام ہے، بسم اللہ کے دا قرآن ہے، بسم اللہ کے دا نام ہے،
اللہ کریم دا نام ہے مڑ میں سوال کراں گا بسم اللہ دے نال کھانا حلال ہو جاوے بسم اللہ دے نال کھانا سنت بن جاندا ہے میں پوچھاں گا جڑا کھانا بسم اللہ دے نال حلال ہو رہا ہے او قل هو اللہ دے نال کیویں حرام ہو گیا ہے ایڈے ڈورو دے پتر بسم اللہ دے نال کھانا حلال ہے بسم اللہ دے نال کھانا سنت ہے قل هو اللہ پڑھی تے حرام ہو گیا فاتحہ پڑھی تے حرام ہو گیا اللہ معافی دے ایویں تے دین سمجھاون والے تو توجہ نہیں کی اللہ قرآن وچ فرمایا ہے توجہ نال بول کر سبحان اللہ اس سورہ انعام شریف کی آیت نمبر 155 اللہ کریم فرمایا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ سونا فرماندا ہے اساں کتاب اتاری ہے اساں قرآن اتاریا ہے اساں کتاب اتاری ہے اساں قرآن اتاریا ہے سارا دا سارا قرآن برکت والا ہے سارا دا سارا قرآن برکت والا ہے ساری ساری کتاب برکت والی ہے میں پوچھنا وا کیا بسم اللہ برکت والی ہے تے قل هو اللہ نعوذ باللہ منحوس ہے قل هو اللہ منحوس ہے نعوذ باللہ من ذالک بسم اللہ برکت والی ہے ادا مطلب ہے بسم اللہ اللہ کا کلام ہے قل هو اللہ اللہ کا کلام شرم نہیں آتی توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ رب دیاں حلال کیتیاں چیزاں آٹا بھی حلال دانے بھی حلال چاول بھی حلال دودھ بھی حلال پانی بھی حلال انہاں وچوں ہر شے پاک اور حلال میں پوچھ رہا ہوں جدوں آیا سی بغیر قرآن پڑھن دے جدوں گھروں لے کے بندہ آیا سی ادوں تک حلال سی جو ہی قرآن پڑھتا گیا ہے وہ کھانا بھی حرام ہو گیا ہے وہ برتن بھی حرام ہو گئے وہ چاول بھی حرام ہو گئے وہ کھیر بھی حرام ہو گئی وہ دودھ بھی حرام ہو گیا وہ روٹی بھی حرام ہو گئی وہ گوشت بھی حرام ہو گیا ایویں دا بے دین دین اپنے کول رکھ ایویں دا بدتمیز دین اپنے کول رکھ میں تیانا وا رب دے قرآن دی زبر بھی برکت والی رب دے قرآن دی پیش بھی برکت والی رب دے قرآن دی زیر بھی برکت والی رب دے قرآن دی ہر شے برکت والی خنا بھی برکت والا ایک ایک حرف برکت والا کوئی حرف منحوس نہیں تو منحوس ہے ایویں دے ملا نو ویکھ کے ساڈا اقبال بولیا ہے اقبال فرمایا خدا بندہ یہ تیرے ساتھ دل بندے کدھر جائیں خدا بندہ یہ تیرے دل بندے کدھر جائیں ہے درویشی بھی مکاری ہے سلطانی بھی مکاری آندہ اقبال آندہ یا مولا کریم میں ایسے دیش رہنا وا جتوں دے بادشاہ بھی مکار نے تے ملا بھی توجہ ہے معلوم ہویا کوئی حرام نہیں کوئی کفر نہیں کوئی شرک نہیں کوئی پلیت نہیں
اے ہوئی پلیت جڑا ایویں دے فتوی لاوندا پیا ہر حلال شے دے اوتے قرآن پڑھ دتا جاوے الٹا برکت والی ہو جاتی ہے الٹا شان والی ہو جاتی ہے اور گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ہن آ جا اللہ دے بندیا شان والے سنا دے نہیں ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ ادھر دیکھ اللہ دے بندیا اللہ کریم نے سورہ بنی اسرائیل دے اندر سورہ بنی اسرائیل دے اندر اللہ کریم نے دو حق بیان فرمائے دو حقوق بیان فرمائے دو حق بیان فرمائے ایک حق اپنا ایک حق تواڈے ساڈے پیو ماں دا ایک اپنا حق دوسرا تیرے ساڈے ابے اماں دا مولا کریم دے فرمانے والی شان کی اہمیت ویکھ لے والدین دی عظمت اور شان محسوس کر لے اللہ دے بندیا اللہ کریم نے اپنے حق دے نال پیو ماں دا حق رکھیا ہے اپنے حق دے نال پیو ماں دا حق رکھیا ہن میں مطمئن رہاں کہ انشاءاللہ ثواب والا مسئلہ سمجھ آئے گا ہاتھ کھڑا کرو جنہیں سمجھ نہیں آیا ماشاءاللہ اچھی بول ذرا سبحان اللہ اللہ کریم جل مجدول کریم فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سونا رب العالمین سونے رب العالمین ترتیب نال احکام بیان فرمائے نے مولا تعالی فرماندا ہے اور تواڈا رب تانوں حکم فرماندا ہے تواڈا رب تانوں حکم فرماندا ہے کیڑی گل دا اللہ تعبدوا الا اياه پہلا حق پہلا حکم پہلا حکم اپنا اپنی عبادت دا اللہ فرماندا ہے تواڈا او لوگو او ایمان والو تانوں حکم فرماندا ہے کیڑی گل دا اللہ تعبدوا الا اياه میں رب تو علاوہ کسے اور کی پوجا نہ کریا جے کسے اور کی عبادت نہ کریا جے پہلا حق اپنا بچیا پہلا حق کیونکہ مولا تعالی بناون والا ہر چیز نو پیدا کرن والا او دا پہلا حق ہر شان دا مالک ہر عزت دا مالک ہر تحمید دا مالک ہر حمد دا مالک ہر شان دا مالک بولو اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچ آنکھا کے رب دی میں شانا تھا جس شان کی شانا سب اللہ فرمایا پہلی شان میری ہے پہلا حق میرا میں تانوں پیدا کیا ہر چیز نو پیدا کیا میرے علاوہ غیر دی عبادت نہ کریا جے اللہ نو غضب آوندا ہے میں بنایا میں پیدا میں کیتا ہے ہر شے نو اے واسطے پیدا میں کیتا ہے عبادت غیر دی کرے اللہ نو غیرت آوندی ہے اللہ نے فرمایا نا نا جے پیدا میں کیتا ہے عبادت کا حقدار بھی میں صرف اللہ ہوں گل سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں
اگے فرمانا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی عبادت دے نال فرماندا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے اوتے مہربانی کر، اپنے والدین دے نال احسان کر، مہربانی کر، احسان کر، مہربانی کر، احسان کر۔ والدین دا دوسرا حکم، دوسرا حق بیان فرمایا ہے۔ اسے حق نو اگر آکھے تے اسے شاعر نے بھی بیان کیتا ہے، وہ بھی سنا دیاں۔ کریمان نساواں کریمان نساواں پہلا حق دین دائے، پہلا حق دین دائے، دوسرا حق پیو ماواں، پہلا حق دین دائے، پہلا حق دین دائے، دوجا حق پیو ماواں دا۔ اے کدی خدمت چھوڑی نا، اے کدی خدمت چھوڑی نا، اے کدی خدمت چھوڑی نا۔ اللہ اکبر، توجہ لال بولو ذرا سبحان اللہ۔ آنا کبھی خدمت چھوڑی نا، اور پیو مانو رج کر کے، اور پیو مانو رج کر کے میری بخت دی موڑی، اور پیو مانو رج کر کے میری بخت دی موڑی لا، کریمان نساواں دم دم جی جی ہوے، دم دم جی جی ہوے، دم دم جی جی ہوے، پیو مانو کھڑکی نا، پیو مانو کھڑکی نا، بھلے کافر بھی ہو۔ بولو تو اللہ دے بندے آخر دے اندر ایک حدیث مبارک سنا کے گل مکانا، جڑے ناراض بیٹھے اونچی بولو، راضی بیٹھے اونچی بولو۔ ادھر ویکھ اللہ دے بندے، میں تو سارا زور پہلو ہی لا دیتا ہے، میرے ہور چل۔ اللہ دے بندیا، ساڈے پاک رب العالمین جل مجدہ الکریم نے جڑا ارشاد فرمایا ہے، میری عبادت کریا، میرے خیر کی عبادت نہ کریا، میری عبادت کریا، میرے خیر کی عبادت۔ افسوس ہے، افسوس ہے، ایک میں تمہیں ایک مسئلہ سمجھایا، جس طرح خیر نو پوجنا حرام ہے، اللہ کریم کے مقابلے کے اندر غیر کی عبادت حرام ہے، اسی طرح غیر کی اطاعت بھی حرام ہے۔ توحید دیاں بھی 5 قسماں نے، شرک دیاں بھی 5 قسماں نے، موضوع دی مناسبت دے نال توحید دیاں 2 قسماں دسنا وا۔ توحید فی العبادت، توحید فی الاطاعت، جنوں توحید فی الحکم بھی آکھیا جاتا ہے،
کی مطلب جی میں اللہ کریم کے علاوہ کسی غیر کی عبادت حرام ہے، اسی طرح اللہ کریم کے مقابلے کے اندر اللہ کریم کے کسی مخلوق کے وچوں کسی مخلوق کی اطاعت بھی حرام ہے۔ جی میں عبادت حرام ہے ایویں اطاعت جی میں اللہ کریم کی عبادت کو علاوہ کسی غیر کی عبادت کرنے حرام ہے، اللہ کریم کے حکم کو علاوہ اللہ کریم کے حکم کے مقابلے کے اندر کسی غیر کا وہ بھی اللہ کے دشمنوں کا حکم مننا بھی حرام ہے۔ اسے گل مولا تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور اگر تساں کافراں دی اطاعت کافراں دا حکم منیا کافراں دی اطاعت کافراں دا حکم منیا اللہ کریم فرماتا ہے إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تساں بھی پکے مشرک ہو۔ جی میں غیر دی عبادت کرن والا مشرک ہوتا ہے اوویں غیر دا حکم منن والا اللہ قرآن فرماتا ہے میں انہاں نوں پوچھاں گا جڑے آندے نے درباراں تے جانا شرک ہے، درباراں نوں چومنا شرک ہے، میں انہاں نوں پوچھاں گا اے دس چھلیا بدبخت ہاں انگریز نوں چومنا انگریز دی مننا کافر نو مننا کافر دی مننا کافر نو مننا کافر دی مننا او دا حکم مننا اگر اے درباراں تے جانا شرک نظر آ گیا ہے میں پوچھنا وا انگریز دی اطاعت اور او دا حکم کیوں نظر نہیں آیا؟ ادھر کیوں چپ ہے؟ ہن او دے حکم دے نال مسیطہ بن لے، او دے حکم دے نال کعبہ بن لے، او دے حکم دے نال روزہ بن لے، او دے حکم دے نال سواریاں بن لے، او دے حکم دے نال کاروبار بن لے، او دے حکم دے نال دربار بن لے، او دے حکم دے نال ملک بن لے، او دے حکم دے نال بن لے۔ توجہ ہے؟ ناراض تے نہیں ہو گئے کہ نے پاسا بدل لیا ہے؟ میں نہیں بدلیا، اللہ کریم دا حکم دس رہا اللہ دیا بندیا جنہیں غیر دی عبادت شرک ہے انہیں غیر دا حکم مننا بھی شرک ہے۔ میں پوچھنا وا بیماری دے خوف تو بیماری دے ڈر تو اللہ دا گھر بند کر دینا، اللہ دا گھر بند کر دینا، نبیاں دے دروازے بند کر دینا، نبی پاک دا روزہ بند کر دینا، ولیاں دے روزے بند کر دینا، اللہ دے گھر اللہ دی مسجداں بند کر دینیاں۔ میں پوچھنا وا اللہ نے حکم دیتا ہے، نبی نے حکم دیتا ہے یا کافر نے حکم دیتا ہے؟ کتھے اللہ نے کیڑی آیت چایا ہے جدو بیماری آ جاوے کعبے دے نیڑے نہ لگیا جے، جدو بیماری آ جاوے روزے دے نیڑے نہ لگیا جے، جدو بیماری آ جاوے ولیاں دے نیڑے نہ لگیا جے، جدو بیماری آ جاوے قرآن نو چک ڈبیاں چ پا دیا جے، جدو باری نعوذ باللہ بیماری آ جاوے اللہ دے گھر بند کر دیا جے، کاروبار بھی بند کر دیا جے، چھکیاں پا کے منہ بھی بند کر دیا جے، پیمپر پا کے منہ بھی بند کر دیا جی۔ میں نے دسو اللہ نے حکم فرمایا یا نبی نے حکم فرمایا؟ میں پوچھ رہا ہوں پہلو تے ہے نہیں، اگر ہے بھی صحیح اسلام دا نظریہ ہو رہے، کافر دا نظریہ ہو رہے، کفر دا نظریہ ہو رہے، مومنہ دا نظریہ ہو رہے، وہ بول دے نہیں اسلام ہو رہے، مسلمان ہو رہے، کفر ہو رہے، کافر ہو رہے، وہ اپنے چھکیاں پان تے پان، وہ اپنے مندر بند کرن تے کرن، وہ اپنے گھر بند کرن تے کرن، وہ اپنے کاروبار بند کرن تے کرن، وہ تو تے نبی دا امتی ہے، وہ تو تے رسول دا امتی ہے، وہ تو تے رسول اللہ دا کلمہ پڑھن والا ہے۔ وہ بولدا نہیں ہے میں انہوں پوچھا گا جڑا آندا سنی درباراں تے جاندے نے مشرک نے،
رسول اللہ آخر مشرک نے میں انہوں پوچھاں گا بدبختا تو جے دے حکم دے نال کعبہ بند کیتا ہی او توحید ہے آخر دے اندر نبی پاک دا فرمان علی شان والدین دی شان دے اندر سناوا چاہ اچھی اچھی بولو ماشاءاللہ لنگر آگے ادھر اچھی بولو سبحان اللہ اے درویش اللہ دے بندیا جیڑا تیرے نصیب دا ہونے تیرے منہ وچ آ جانا ہے او درنا ویکھی بھکھے آنگو اللہ دے بندیا نبی دا فرمان سن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار منبر شریف دے اوتے چڑھے نے منبر دے اوتے چڑھے نے صحابہ بیٹھے نے حضور نے پہلی پوڑی تے پیر رکھیا فرمایا آمین دوسری تے رکھیا فرمایا آمین تیسری تے رکھیا فرمایا ماشاءاللہ اے درویش صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دعا کرن والا کوئی نہیں تھی اسا عجیب منظر ویکھیا ہے دعا کرن والا کوئی نہیں تھی اسا نہیں سنیا لیکن آپ آمین فرما رہے تھے کی راز کی حکمت حضور نے فرمایا جدو میں منبر دی پہلی پوڑی تے پیر رکھیا جبریل آئے انہاں فرمایا جڑا رمضان دا مہینہ پاوے اس سے بہانے اپنی بخشش نہ کراوے جبریل نے فرمایا او ہلاک ہوئے حضور نے فرمایا مہر لئی آمین اگے فرمایا جڑا جناب دا جس بندے دے سامنے جناب دا ذکر شریف ہوئے او جناب سے درود نہ بھیجے او بھی ہلاک ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم او بھی ہلاک ہوئے حضور نے مہر لائی آمین اگے تیسرے نمبر سے جبریل نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ جیڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر والدین دوواں نو یا ایک نو والدین دوواں نو یا دوواں وچوں ایک نو اپنی زندگی دے اندر پاوے لیکن اونا دی خدمت کر کے اپنی بخشش کا اپنی نجات کا سامان نہ بڑھاوے حضور نے جبریل نے فرمایا او بھی ہلاک ہوئے میرے نبی نے مہر لائی آمین دسوئے توجہ ماں باپ نو اولاد دی زیادہ حاجت ضرورت کس ویلے پیندی ہے بزرگی بڑھاپے تکلیف مصیبت تکلیف مصیبت بیماری دکھ دکھ جیڑے آکھن خبردار جدو پیو نو بخار آوے نیڑے نہ لگے پیو نو نزلہ ہوگا پیو نو کھنگ ہوئے اونو کوئی بیماری لگ ہن سچی دسیا جے ایمان نال او سانو ہلاک ہون دا سبق دے رہا ہے برباد ہون دا سبق دے رہا ہے یا آباد ہون دا کیوں جبریل فرماندے نے جیڑا پیو ماں دی خدمت نہ کرے وہ ہلاک ہو نبی فرمایا آمین ہن دسو خدمت دور ہو کے کریے یا قریب ہو کے کریے تے کھنگ آوے پتر تے ہو گیا دور اونے چک دیتا ڈاکٹر سر جی تساں جانو تہاڈا کام جانو اے دی وجہ نال میری بیوی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے اس کی وجہ سے میرے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں بیوی بھی نہ رہے دیں گے بچے بھی نہ رہے اتریا بدبختا اے دس اج تو اپنے پیو نال کر کے اپنی ماں نال کر کے اے کیدے واسطے سامان بنا رہے ہیں سونے مدنی پاک فرمایا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یہ یہود کا سبق ہے رسول کا سبق نہیں ہے یہ یہود کا سبق ہے رسول کا نہیں ہے
یہ یہود کا سبق ہے، رسول کا نہیں ہے۔ یہود امت کو برباد کرنا چاہتے ہیں، رسول امت کو آباد کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں پوچھ رہا ہوں، وہی یہودی اسرائیل کے اندر، فلسطین کے اندر، برما کے اندر، افغانستان کے اندر، عراق کے اندر، کشمیر کے اندر مسلمانوں کو کچا کچا کھا رہا ہے، ادھر کے مسلمان مار رہا ہے، ادھر کے مسلمانوں کو ویکسین دے کے بچا رہا ہے وہی ایک یہودی، ایک طرف مار رہا ہے، ایک طرف بچا رہا ہے۔ یا وہ مسلمان نہیں یا ہم مسلمان، جن کو مار رہا ہے یا وہ مسلمان نہیں، اور جن کو بچا رہا ہے یا وہ مسلمان نہیں۔ ایک گل ضرور ہے، نبی پاک کو زہر دے رہا ہے مارنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، امت کو ویکسین دے کے بچا رہا ہے، نبی کو مار رہا ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے بنی اسرائیل یہود جو ہے ایک دن کے اندر 70 نبیوں کو قتل کرنے والے لوگ ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جو نبیوں کو قتل کرنے والے ہیں وہ امتیوں کو بچانے والے کہاں سے ہو گئے؟ جیڑا میرے پیو کا دشمن ہوگا تو میرا سجن ہوگا کہ میں اپنے پیو کے دشمن نو اپنا سجایا تھا، مینوں میرے پیو نے کی لقب دینا ہے؟ آپ پھر حلال کے بڑی حرام دے نبیاں نو قتل کرتا پھر دے، امتیاں نو بچاندا پھر دے، یا پھر آپ امتی نہیں یا پھر وہ نبی۔ شرم آنی چاہیے، توجہ نہیں کی تھی۔ عقل کو ارے عقل کو سینسی عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، سینسی عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، ارے عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ سونے دے یار جدو بیمار ہو دے سونے نے کبھی اپنے آپ تو دور نہیں فرمایا سی، سونا بھی بیمار ہونا سی، حتیٰ کہ نبی پاک دا لقب عرب کے اندر مشہور سی، سقام العرب، سقام العرب، نبی پاک دا لقب مشہور سی، یعنی عرب کا سب سے زیادہ بیمار رہنے والا شخص، سب سے زیادہ بیمار رہنے والا بندہ وہ رسول اللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ میں پوچھ رہا ہوں نبی پاک بھی بیمار رہنے سن، حضور نے فرمایا، مشکات کی حدیث میں کوئی موجود ہے، حضور نے فرمایا بخار ایسی بیماری ہے، بخار ایسی بیماری ہے، میرے کول حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے، آپ نے فرمایا، جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، جبریل 2 بیماریاں اللہ والوں لے کے آئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ، طاعون اللہ نے بھیجا ہے، دوسرا بخار اللہ نے بھیجا ہے، انہاں دونوں میں تو کیڑی بیماری پسند کرتے ہو؟ بیماری پسند کرتے بیماری انہاں دونوں میں تو بھیجی کنے؟ ایدا مطلب ہے کدی سکھ دے کے ازماؤں ہے، کدی دکھ دے کے بھی ازماؤں ہے، دکھ بھی دے تے نیڑے کردا ہے، سکھ بھی دے تے نیڑے کردا ہے،
سکھ دین دا مطلب یہ نہیں کہ میرے تو دور ہو جاؤ، میرے گھر تو دور ہو جاؤ، میرے قرآن تو دور ہو جاؤ۔ جڑے توحید 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 کے ٹھیکیدار نے، جڑے شرک شرک دے فتوے لاؤندے نے، انہاں نے مسجد حرام مسجد نبوی دے وچوں قرآن چک لینے، قرآن چک لینے، ڈبیاں وچ پیک کر کے کباڑ خانے چھٹ دینے۔ میں پوچھنا وا بدبختا، اللہ دا قرآن فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اللہ فرماتا ہے اساں ایک کتاب اتاری ہے، یہ ساری دی ساری برکت والی ہے۔ اے بے ایمان جڑی برکت والی کتاب ہے اونوں چک کباڑ خانے وچ چھٹ دتا ہی، اونوں چک الماریاں وچ چھٹ دتا ہی، اونوں چک ڈبیاں وچ چھٹ دتا ہی۔ اے تو توحید کیڑے منہ نال نام لینا، توحید دا کیڑے منہ نال نام لینا ہے؟ چلو ساڈے تے اعتراض کرتے نے کہ یار بریلوی آندے نے مشکل کشا علی ہے، مشکل کشا نبی ہے، مشکل کشا ولی ہے، مشکل کشا حسین ہے، یہ تو شرک ہے۔ میں پوچھتا ہوں اب قرآن بھی شرک ہو گیا؟ چلو علی کو شرک، علی کو مشکل کشا کہنا تو شرک ہے، اب کعبہ بھی شرک کا اڈا بن گیا۔ چلو ولیوں کے دربار پر جانا تو شرک ہو گیا تیرے بقول، اب کعبۃ اللہ کیوں بند ہے؟ اس کی طرف جانا کیوں شرک ہو گیا، کیوں حرام ہو گیا؟ اور ڈوبنی مرنا ہے۔ ایک طرف میں نے کسے بخایا ہے بتانو سینیٹائزر لایا جائے، بتانو ایک طرف میں نے بخایا گیا کعبے نو سینیٹائزر نال دھوتا جا رہا ہے۔ میرا سوال ہے اے دس، چلو او تے بتاں والے نے او تے سمجھدے نے ساڈے خدا نو بیماری لگ گئی تاں اونوں سینیٹائزر کر رہے ہیں، اور تو کعبے نو دھو رہے سینیٹائزر لا رہے ہیں، اے دا مطلب ہے تیرا نظریہ بھی ہندوؤں والا ہے۔ جے او بتاں نو بیماری زدہ سمجھ رہے ہیں، اپنے خدا نو بیماری زدہ سمجھ رہے ہیں، مڑ تو بھی تے اپنے کعبے نو بیماری زدہ سمجھ کھڑا ہے، تیرا تے انہاں دے عقیدے وچ فرق کیوں ہے؟ ولی تو بچانے والے نہیں ہیں، خدا تو بچانے والا ہے۔ خدا کے گھر سے کیوں دور کر دیا، اللہ کے گھر سے کیوں دور کر دیا، توحید کے گھر سے کیوں دور کر دیا؟ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ لہذا بھائی سب ڈرامہ ہے، اسلام حق ہے، دین حق ہے، اس کے علاوہ باقی سب بک بک ہے۔ توجہ ہے، ساڈا پیر باپو بولے سناوا چاہ، بولو چاہ اے نال کسنگی اے یارا سنگ نہ کریے، اے نال فرنگی اے یارا سنگ نہ کریے، اتے کل نو لاج نہ لائیے، حکماں دے بچے کدی باز نہ بن دے، ہمیں موتیاں چوگ چگائیے، کوڑے اے کدے مٹھے نہ باہو، ہمیں سہ بڑا گڑ پائیے، تمہیں
کدی تربوز نہ بڑھ دے میں مکے تے قبضہ کر لے ماں باپ کی خدمت ہر حال میں فرض ہے، جو نہیں کرتا وہ اپنا انجام ساتھ جی جو کرے گا کل کو اپنے ساتھ وہی کچھ بھرے گا۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ بیماری کے خوف اور خطرے سے ذوق نال بولو سنگی بڑا پرانا سونا نالے نے ماشاءاللہ ذوق شوق رکھتے نے محبت رکھتے نے اللہ کریم اللہ واسطے انہاں دی محبت قائم فرماوے اور قبول فرماوے۔ میرے آندے نے یہ بھی پورا کلام سنا والدین دی شان سنا دیاں ہاتھ کھڑا کر کے بولو چا اے کریمان نساوانا کریمان نساوانا کریمان نساوانا اے پہلا حق دین دائے اے پہلا حق دین دائے دوجا حق پیو ماوانا دوجا حق پیو ماوانا باقی سب افسانے ہیں باقی سب افسانے ہیں باقی سب افسانے ہیں او پیو ماں دھرتی سے او پیو ماں دھرتی تے انمول خزانے جڑے پیو ماں دے قدردان نے اچھی بولو او پیو ماں دھرتی تے انمول خزانے دل سوچ کے ڈر جاوے اے دل سوچ کے کمب جاوے دل سوچ کے ڈر جاوے او پیو ماں دے مرن کولو او پیو ماں دے مرن کولو بندہ پہلو مر جاوے او بندہ پہلو مر جاوے بڑا شان پیو ماں دا اے بڑا شان پیو ماں دا بڑا شان پیو ماں دا او پیو ماں دے ہوندے ڈر او پیو ماں دے ہوندے ڈر کی گرم ہوا دا او پیو ماں دے ہوندے ڈر کی گرم ہوا دا بڑا شان پیو ماں سر ہو بے سر جان سر ہو بے سر جان سر ہو بے سر جان او ویڑے او سن دس دے ویڑے او سن دس دے پیو ماں جتھوں ٹر جانا پیو ماں جتھوں ٹر جانا بڑا شان پیو ماں اے شاید سنور جاندی اے شاید سنور جاندی اور سینے جدو لاوے ماں سینے جدو لاوے ماں لو لو ہے ٹھر جانا سینے جدو لاوے ماں
سینے جد لاوے مالو لوہے تھر جاندی لوہے تھر جاندی دم جی جی ہو شاعراں دے بھاویں اوکھا سدن بھاویں سوکھا بھاویں سخت سدن بھاویں نرم سدن بھاویں اوکھا بولن بھاویں نرم بولن اند دم دم جی جی ہوئے اند دم دم جی جی ہوئے دم دم جی جی ہوئے ساڈے بزرگاں نے لکھیا ہے اولاد والدین دے سامنے میں ہو جویں غلام اپنے آقا دے سامنے ہوندا ہے غلام اپنے آقا دے سامنے ہوندا ہے جویں نوکر اپنے سردار دے سامنے ہوندا ہے اولاد والدین دے شہراں دا دم دم جی جی ہوئے دم دم جی جی ہوئے او پیو مانو جھڑکی او پیو مانو جھڑکی لا بھلے کافر بھی ہو او پیو مانو جھڑکی لا بھلے کافر بھی ہوئے کبھی خدمت چھوڑی نا کبھی خدمت چھوڑی نا او پیو من رج کر کے او پیو من رج کر کے میری بخت دی بوڑی نا میری بخت دی بوڑی نا ارمان پیو ماما دے جو ہے ارمان پیو ماما دے ارمان پیو ماما دے اے پیار روین قائم اے پیار روین قائم شالا بھین بھیراوا دے پیار روین قائم شالا بھین بھیراوانے ایک کہاوت ہے جگ دی ایک کہاوت ہے جگ دی اے پتر رکھے دے اے پتر رکھے دے لج باپ والی پگ دی اے پتر رکھے دے اے پتر رکھے دے لج باپ والی پگ دی پر ایتھے نال میں بھی آکھاں گا جے پتر ہو او لج رکھ دے اگوں پیو بھی او ہوئے جے دے سر تے پگ ہوئے جے دے سر تے پگ ہوے گی اللہ او دی لج ضرور رکھاوے گا جڑا پینٹ پا کے تائی لا کے ہر شے من کے صاف کر کے پھر پفوا کے جوگر پا کے غیراں نو سلوٹ مارے او دی تے پگ نہیں ہوندی لج کیویں ہوے گی لاجو دی مولا رکھوالا ہے جدے سر دے پگ ہوندی بولو توجہ نال بولو اے کہاوت ہے جگ دی اے پتر رکھے دے اے پتر رکھے دے لج باپ والی پگ دی لج باپ والی پگ دی رکھوالی باغ دی رکھوالی باغ دیے رکھوالی باغ دیے میں یہ نہ گھر جاواں
میں جن گھر جاواں مارے دی جاگ دیے مارے دی جاگ دیے آخری شعر اچھی بول در ظلم ہواواں در ظلم ہواواں چشتی نہ لوگو چشتی نہ لوگو پیو ماد دعا در ظلم ہواواں چشتی نہ لوگو چشتی نہ لوگو پیو ماد دعا والا کریمان نسوانا کریمان نسوانا اے پہلا حق دین دائے اے پہلا حق دین دائے پھر حق پیو ماواں دا تو آندے نے بات تیرا بٹن دبا دیتا ہے آپ دبایا ہے تے آپ ہی بند کرائیں اچھی بولو ذرا سبحان اللہ بولو چاہ الوداع کر گھنو دوستو پانی دنیا تو میں دافیاں پانی دنیا تو میں دافیاں گھر سنبھالو میں دیوار سو ہے امانت جو دیندا پیاں اے تساں جانو تے جانن جگیرا اے پاکی وینا میں دو گز جانیرا اے تساں جانو تے جانن جگیرا پاکی وینا میں دو گز جانیرا دیکھو کوئی شے نہ چیندا پیاں فانی دنیا تو ایندا پیاں دیکھو کوئی شے نہ چیندا پیاں فانی دنیا تو ایندا پیاں اے ساری عمر میں دولت کمائی مرتے ویلے میں کمائی ایہو کچھ میں دسے دا پیاں فانی دنیا تو ایندا پیاں اے میرے سر تے گناہ ہزار میں نبی پاک تو شرم سارا لاجا مدنی کو لیندا پیاں کیونکہ لجپال مدنی لجپال لگیا نباچا کو جیت کملی نو گل نال لاچا لجپال
جواب دے اندر یہ بھی آخنا پڑنا ہے لجرو لجرو او بیماریاں دے خوف خدا دے گھر تو دور ہون والے امتیاں بیماریاں دے خوف خدا دے کلام تو قرآن تو دور ہون والے امتیاں اے بیماری دے خوف تو رب دے گھر بند کر دین والے امتیاں لجرو اے شرما کما سونے نبی جی اے سونی شریعت تو گھر وچ چلا چا لجرو ہونا کھڑا بنا لجپال مدنی سونے آپا دے لجا رول دتیاں نے آپا دے کمینگی دی حد کر دیتی ہے اسا پلیتا اسا کمینے سونے تو بھی پاک تو بھی کریم تیرا رب بھی کریم تو بھی لجپال تیرا رب بھی لجپال تو سون لجا فرما لو لجپال لگیا نبات کو جیت کملی